کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کے فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کے کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے حسب معمول کچھ اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں۔ آپ بھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو روحانی علاج بیان کیے جائیں گے عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ بھی نیت بڑھا لیتے ہیں کہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا انشاءاللہ۔ میں بھی اپنے لیے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا، دل جوئی کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کروں گا۔ بند پڑا تو آخر میں انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت بھی دوں گا اور مدنی بہار بھی انشاءاللہ عز و جل کوشش کروں گا سنانے کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام طاہر ہے، میری والدہ کا نام نرگس بی بی ہے اور میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، میرے نا کاروبار بندش ہے اور میں اپنا کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ جی طاہر بھائی، انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں۔ ابھی انشاءاللہ آپ کا استخارہ کروا کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا معاملات ہیں اور دوسرا کام کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ تھوڑا سا انتظار کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا روحانی علاج بھی بیان کر دیا جائے گا۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ عبد الواسی ان کا نام ہے، اس کی والدہ کا نام ہے شگفتہ۔ وہ نا میں نے ابتدائی رپورٹ کروائی ہے نا اس کی، تو اس میں نا تھیلاسیمیا آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا استخارہ بتایا جائے، اس کا دل کے لیے دعا بھی کی جائے۔ تھیلیسیمیا کا مرض ہے اور دل کے امراض میں بھی مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ عبد الباسط بھائی کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام زید محمود ہے، میری امی کا نام نجیدہ خاتون ہے اور میں نے دبئی کے لیے اپلائی کیا ہے، کیا میرے لیے صحیح ہے استخارہ کر کے؟ بیرون ملک جانا کیسا؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جانا بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ شاہد علی، صبرائی بی بی اور اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے تقریباً۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ اولاد کے حوالے سے روحانی علاج آپ معلوم کر رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ جی راجہ سجاد میرا نام ہے، تو میں نے اپنے لیے استخارہ کروانا ہے، کیا میں دبئی جا سکتا ہوں؟ میری والدہ کا نام ہے مسرت جدین، ٹھیک ہے؟ سجاد احمد نام بتایا انہوں نے، یہ بھی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، دبئی کے حوالے سے جانا کیسا بہتر ہے یا نہیں؟
انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے جانا بہتر ہے یا نہیں. مزید انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف ہم آئیں گے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین پہلے روحانی علاج بھی سن لیتے ہیں، اس دوران آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے، استخاروں کے جوابات بھی ہم لیں گے. آئیے کچھ روحانی علاج کے حوالے سے ہم کالز کے جوابات لیتے ہیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ اولاد کے حوالے سے کوئی روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے، اللہ کے کرم سے نیک بیٹا عطا ہوگا. بہت پیاری فضیلت ہے، اس کی مدنی پنسورہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک بیٹا عطا کرے گا. اس کے علاوہ میرا بھی آپ کو یہ مدنی مشورہ ہے کہ ہر جمعرات کو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے. 11 جمعرات آپ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیجئے، دعا کیجئے، اور اجتماع کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں. آپ تعویذات عطاریہ بھی لے لیجئے اولاد کے حصول کے لیے. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اللہ کے کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا اور نیک بیٹا عطا ہوگا. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اچھا، کچھ کالز استخارے کے حوالے سے ہمیں موصول ہوئی تھی. طاہر بھائی کا کہنا یہ تھا کہ 2 سال سے ان کے کام میں بندش آ رہی تھی، اب یہ ایک اور نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان معاملات کے بارے میں استخارے کا انہوں نے کہا تھا، آپ نے استخارہ کیا، کیا جواب آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، طاہر بھائی کا استخارہ کیا تھا. استخارے میں دوسرا کام کرنے میں بہتری آ رہی ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارا آن لائن استخارے کا نمبر ہے، یہ اس پر دوبارہ کال کر کے اور یہ معلومات کر سکتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کرنا چاہوں تو میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. تو یہ دوبارہ بھی استخارہ کرا سکتے ہیں. جی طاہر بھائی، دوبارہ بھی استخارہ آپ کروا سکتے ہیں. نمبر بھی چلیں ہاتھوں ہاتھ نوٹ فرما لیجئے، 0213485711. اس نمبر پر بھی چاہے تو ہاتھوں ہاتھ استخارہ آپ کروا سکتے ہیں، کیونکہ کام کی نوعیت آپ نے نہیں بتائی تھی، کون سا کام آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر کام کی نوعیت ابھی اگر آپ بتا دیتے تو سلسلے میں استخارہ کر دیا جاتا. تو بہرحال آپ اس نمبر پر بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی استخارہ کر کے ہاتھوں ہاتھ آپ کو جواب بھی بتا دیں گے. باقی کام کے حوالے سے جو ان کے بندش تھی، بندش کے معاملات تھے، اس میں قدرتی طور سے آزمائش کا اشارہ ہے، بندش وغیرہ نہیں ہے، کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں آ رہے ہیں. جی، تو یہ ہے کہ یہ ایک وظیفہ ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ بعد نماز عشاء ننگے سر کھڑے ہو کر یہ آسمان اور سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو اور یہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل روزگار کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ عز و جل دور ہوں گی. اس کے علاوہ عبد الباسط اسباب 500 مرتبہ، ہاں 500 مرتبہ پڑھنا ہے. جی جی، اور عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد صحیح ننگے سر کھڑے ہو کے پڑھیں کھلے آسمان تلے. تو انشاءاللہ کاروباری جو پریشانیاں ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہوں گے. باقی یہاں پر میں مدنی مشورہ بھی پیش کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو. دیکھیں روزگار کے حصول کا بہترین ذریعہ دیکھیں فرائض کی پابندی میں ہے، فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہوتا رہے. اسی طرح دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، وظائف پڑھیں، بالکل پڑھنے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی ہماری اولاً ہونی چاہیے. فرائض کی پابندی ہو، پھر ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے، اللہ کے کرم سے بہت برکتیں حاصل ہوں گی. روزگار کے ایسے اسباب بن جائیں گے، ایسی راہیں کھل جائیں گی، آپ دیکھتے رہ جائیں گے. اور کوشش کر کے وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ یہ بھی نکالتے رہا کریں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتیں ختم کرتا ہے، رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو حسب توفیق جتنی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ یہ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا، عبد الباسط بھائی کے حوالے سے قول موصول ہوئی تھی، ان کا کوئی مسئلہ ہے، بیماری کا تھا، تھیلیسیمیا کا. انہوں نے بتایا تھا کہ استخارہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ان پر عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، جادو اثرات بھی نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا، بیماری ہے. تو اس کے لیے ایک وظیفہ، بہت آسان وظیفہ ہے. روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر مریض پر دم کریں یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے مرض
جاتا رہے گا. سبحان اللہ. بہت آسان روحانی علاج بتا دی. 111 مرتبہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں یہ, کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ عبد الباسط بھائی کے لیے جن اسلامی بھائی نے ابھی کال کی تھی, آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے. پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے 40 دن کا. آپ اس مرض کے لیے پلیٹیں تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کیجئے اور عبد الباسط بھائی کو آپ پلائیے. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں ان کا یہ مرض ختم ہو جائے گا. اس کے بعد زین محمود بھائی کی کال تھی, دبئی کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ جانا کیسا. بیرون ملک جانے کا ان کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. بہتر ہے, جا سکتے ہیں. چلیں جانے سے پہلے اللہ کرے مدنی قافلے میں قافلے کی نیت کر لیں, کہ سفر کر لیں انشاءاللہ. قافلے میں 12 اجتماعات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی. انشاءاللہ مزید معاملات جو ہیں وہ اور آسان ہو جائیں گے. ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر کرے. زین محمود بھائی دیکھیں استخارے میں بہتری کا اشارہ آ گیا. اب یہی مدنی فیس آپ پیش کریں کہ مدنی قافلوں میں انشاءاللہ سفر کریں گے. اللہ استقامت عطا فرمائے, آپ کو خوب برکتیاں عطا فرمائے. اچھا اسی طرح سجاد احمد بھائی ان کا بھی استخارہ کیا دبئی جانے کے حوالے سے, تو اس میں بھی بہتری کا اشارہ آ گئی تھی آج بیرون ملک کے حوالے سے, بہتری کا اشارہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے یہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے, مسائل کی بہتری کے لیے کوشش کیجیے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں, ان کا قرب حاصل کریں. اللہ کے کرم سے دنیا میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی, آخرت میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی. مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں, کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. میری سسٹر ہے جس کا نام عابدہ ہے, اس کے 3 سال ہو گئے ہیں, جو اس کی مسلسل طبیعت خراب رہتی ہے, صحیح ہوتی ہی نہیں ہے. ہم نے بہت زیادہ ساری دوائیاں بھی کھائی ہیں, اس کے علاوہ پڑھا بھی ہے, تویز بھی لی ہے, لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا ابھی تک. اس کے لیے برائے مہربانی بتا رہے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیے گا, شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. ڈاکٹر اپنی طرف سے اچھی دوائی دیتے رہیں, علاج ہوتا رہے اور دیگر ذرائع بھی اختیار کرتے رہیں, لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو شفا حاصل نہ ہوگی. اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. ایک بہت پیاری روایت ایک گھریلو علاج کتاب میں لکھی ہوئی ہے, بہت پیاری حدیث پاک ہے, یہ میں بیان کر دوں انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں ذہن بنے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ شفا کیسے حاصل ہوتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان صحت نشان ہے, ہر بیماری کی دوا ہے. جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. اور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت مرآت شرح مشکات میں صاحب مرقات کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں, جب اللہ عز و جل کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی. اور جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے, جس سے دوا مرض پر واقع ہوتی ہے اور شفا حاصل ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. دعا کرتے رہیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں. دعا کی برکت سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں, شفا ملتی ہے, اور بیماریاں جو ہے نا یہ در حقیقت رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. مایوس نہ ہوں, باقی استخارہ انشاءاللہ عز و جل کبھی استخارہ کر کے ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا, جو وظیفہ بتایا جائے آپ کی ہمشیرہ کے لیے تو نوٹ فرما لیجیے گا. مزید کورس چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال اکبر بات کر رہا ہوں دھلیہ سے. جی میری ہمشیرہ ہے عروسہ یاسمین, اس کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے. اس عروسہ یاسمین کی امی کا نام ہے ریاض بیگم, اور اس کے بارے میں بیان پتہ کرنا چاہتا ہوں, گھر بھی کر دے اور روحانی علاج بھی بتا دے, بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل بلال بھائی, روحانی علاج بھی بیان کریں گے, استخارہ بھی کریں گے, تھوڑا سا آپ انتظار کیجیے گا. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد اختر ہے اور میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے. میرے دو ایسے پریشانیاں بہت ہیں, ٹینشن پریشانیاں, اور میرے پیٹ میں بھی درد رہتے ہیں, تھوڑا تھوڑا درد رہتا ہے, 24 گھنٹے درد رہتا ہے. کبھی پسلیوں میں درد ہو جاتا ہے, کبھی پیٹ میں درد رہتا ہے. تو اس کے لیے روحانی علاج.
اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائیں۔ اختر بھائی آپ کی پریشانی اللہ کرے دور ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالقادر جدہ شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا والدہ کا نام ترجیح ہے۔ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں اور بہت پریشان ہوں، اور استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ کوئی وظیفہ یا کوئی استخارہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائے عبدالقادر بھائی۔ ابھی انشاءاللہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام کامران علی ہے، والدہ کا نام فیروز بی ہے۔ میں اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی باہر کے لیے کاغذ بھیجے ہیں، لیکن ابھی تک ویزا لگ کے نہیں ہے، اور جو کام بھی شروع کرتا ہوں اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور میرے پاس اتنا قرضہ چل گیا ہے کہ میں اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے بارے میں کیا کروں۔ مجھے آپ اپنا وظیفہ بھی اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ اگر بیرون ملک جانا آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ کرے عافیت کے ساتھ اس کے اسباب پیدا ہو جائیں اور بار قرض سے آپ کو خلاص نصیب فرمائے۔ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، بس دعا کریں یا اللہ عز و جل میرے حق میں جو بہتر ہو عافیت کے ساتھ اس کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ اس طرح دعا کرنا چاہیے۔ باقی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کا روحانی علاج ضرور بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا نام ہے محمد اکمل اور والدہ کا نام ہے عذرا یاسین۔ سر میں نے استخارہ کروانے سے پہلے جاب کرتا ہوں فیصل آباد میں۔ اب میں اپنے آبائی شہر شاہ کوٹ کے اندر کاسمیٹکس کا کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی شاپ چلانا چاہ رہا ہوں۔ استخارہ کر دیں کہ کیا یہ جاب چھوڑ کے میرے لیے یہ کاسمیٹکس کی شاپ چلانا میرے لیے صحیح رہے گا یا کہ نہیں؟ جزاک اللہ۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمائے آپ کے حق میں انشاءاللہ سمجھ استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں بلوال سے بول رہا ہوں، محمد جاوید۔ والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے، تو گھر کا مسئلہ مسائل ہے اور استخارہ بھی کرانا ہے اور علاج بھی بتا دیں۔ گھر کے مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، استخارے کا آپ نے فرمایا انشاءاللہ عز و جل۔ جاوید بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، آپ کے مسائل حل فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھیں، ان کے روحانی علاج پہلے ہم سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی اختر بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ 2 ماہ سے بیچارے کافی پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اچھا ٹینشن رہتی ہے ہر وقت، اور ان کے پیٹ میں بھی درد رہتا ہے۔ اب 2-3 انہوں نے مسائل بیان کیے، پریشانیاں بھی ہیں، پیٹ میں بھی درد ہے، ذہنی دباؤ کا بھی شکار رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے۔ اختر بھائی کی بارگاہ میں روحانی علاج عرض ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا 60 مرتبہ پڑھ کر روزانہ پانی پر دم کر پئیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اس کے ساتھ پیٹ میں درد کے حوالے سے آپ نے روحانی علاج جاننا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسم پاک یا عظیم 7 مرتبہ پانی پر دم کر یہ پئیں۔ 60 مرتبہ، یہ بھی 60 مرتبہ، 7 ٹائمز، 7 ٹائمز، صحیح، 6-7 جی، 6 کے بعد جو 7 آتا ہے، صحیح۔ تو یہ 7 مرتبہ پانی پر دم کر پئیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے پیٹ کا درد بھی انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ اچھا، خود بھی کر لیں، کوئی دوسرا بھی پڑھ کر، کوئی دوسرا بھی پڑھ کر۔ یا عظیم، دیکھیں اس میں تلفظ کی درستی مدنی چینل کے ناظرین بہت زیادہ ضروری ہے۔ عین و یا میم، یا عظیم۔ جب بھی آپ پانی پئیں نا تو پانی پینے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیجئے تاکہ پانی پینے پر ثواب بھی حاصل ہو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، یا عظیم، یا عظیم، یا عظیم، 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کیا اور آپ نے اچھی نیتوں کے ساتھ وہ پانی پی لیا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو اختر بھائی نے یہ روحانی علاج معلوم کیا تھا۔ اختر بھائی اچھی نیتوں کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، اللہ کے ذکر کی نیت سے اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا تو ثواب بھی حاصل ہوگا، اور ضمناً ہماری
یہ بیماریاں یعنی پیٹ کا جو مرض ہے یہ بھی چلا جائے. اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر کبھی آپ کے پیٹ میں درد ہو تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. اچھا، بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ زیادہ کھا لیا، قبض وغیرہ کے معاملات ہو گئے، یا پیٹ کا مسئلہ شروع ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی، تو اس میں بھی یہ وظیفہ کارآمد رہے گا. جی، پیٹ میں جو مسائل ہیں، پیٹ کے جو مطلب بیماریاں ہیں، اس کے لیے وظیفہ کارآمد ہے. پیٹ کے جملہ امراض کے لیے کہہ سکتے ہیں، جملہ امراض کے لیے ماشاءاللہ یہ وظیفہ آپ نے بتایا. تو مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے جو اس سلسلے میں شامل ہیں اسلامی بھائی، اس روحانی علاج پر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کیجیے، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کے علاوہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر بھی پیٹ پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے نا. جی. تو وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اگر کبھی پیٹ میں درد ہو، کسی کے پیٹ میں درد ہو، تو وہ تعویذ حاصل کر کے پیٹ پر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے جملہ امراض سے حفاظت رہے گی. کچھ کالز مدنی چینل کے ناظرین کے استخارے کے حوالے سے موصول ہوئی تھی، استخارے آپ نے کر لی ہے؟ جی الحمدللہ. تو ہمارے سب سے پہلے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ ہمشیرہ ہیں، ان کی 3 سال سے ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. عابدہ نام انہوں نے بتایا تھا. تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد کے معاملات ہیں. نظر بد ہے. نظر بد ہے. یہ نظر اتارنے کا طریقہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں. نظر بد سے محفوظ رہنے کے تعویذات بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آسان وظیفہ میں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یا کبیرو 9 دفعہ پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل صحت یابی حاصل ہوگی. اور نظر بد کا جیسے آپ نے بتایا بہت پیارا روحانی علاج مدنی پنسورہ میں لکھا ہوا ہے. سورۃ القلم، یہ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم ہے. سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سورۃ القلم کی یہ آیت، یہ پڑھ کر آپ کی ہمشیرہ اپنے اوپر دم کر لیں، یا چاہے تو آپ ان پر دم کر سکتے ہیں اپنی ہمشیرہ پر. تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی. نظر بد ختم ہو جائے گی تو امید ہے انشاءاللہ یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد بلال اکبر بھائی کی کال تھی، انہوں نے بھی عروسہ یاسمین جی ہمشیرہ کے حوالے سے بتایا ٹانگوں میں درد رہتا ہے. تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندی، جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے ڈوریاں ملتی ہیں دم کی ہوئی، تو وہ دم کی ہوئی ڈوریاں حاصل فرما لیں اور وہ بسم اللہ پڑھ کر ٹانگوں میں باندھ لیں. اس کے علاوہ ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے. کمر میں درد ہو، ٹانگوں میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، جسم میں کہیں بھی درد ہو، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا. یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ اٹھتے بیٹھتے، اس کی تعداد نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے با وضو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے ہماری بڑی عمر کے جیسے اسلامی بھائی اب رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں تو کمر میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. تو بہت پیارا ماشاءاللہ یہ روحانی علاج ہے، ان کے لیے بھی بہت مفید وظیفہ ہے. اس کے علاوہ جن کی کمر میں درد رہتا ہے تو وہ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے پر تشریف لے آئیں، اور وہاں سے کمر پر باندھنے کے لیے ایک ڈوری ہوتی ہے درد کی، تو درد ختم کرنے کے لیے وہ ڈوری باندھی جاتی ہے. تو وہ ڈوری بھی حاصل فرما سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. اچھا، مزید ہمارے عبد القادر بھائی کی کال تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک تو کاروبار بھی نہیں ہے، ایک عالمگیر یہ مسئلہ بنا ہوا ہے نا، کاروبار کے حوالے سے پریشانیاں ہیں. کئی ایسے ہیں کہ جو بیچارے روزگار میں برکت نہیں ہے، اکثر مسائل میں اس میں مبتلا رہتے ہیں. تو ان کا بھی اسی طرح کا عبد القادر بھائی کا استخارہ کیا تو استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں، قدرتی طور سے آزمائش ہے. بالکل بھی نہیں ہے بندش، تھوڑی سی کوئی عمل بندش کے ایسے معاملات نہیں ہے. استخارہ کیا، استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. تو یہ نمازوں کی پابندی کریں، صحیح، اور ہو سکے تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں. 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کی اچھی نیتیں بھی فرما لیں. تو انشاءاللہ عز و جل قدرتی طور سے جو آزمائش ہے اللہ نے چاہا تو وہ دور ہوگی. تنگ دستی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ تنگ دستی کے معاملات ہیں ان کے ساتھ. تنگ دستی میں بھی یہ وظیفہ جو آپ نے فرمایا الحمدللہ یہ بہت کارآمد وظیفہ ہے. یا حکم پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ محتاجی دور ہونے کا سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو انشاءاللہ اسباب پیدا ہوں گے روزگار کے، اور معاملات میں، کاروبار میں برکت ہوگی.
تو اس کے ذریعے سے ان کی یہ جو پریشانی ہے، اس مشورہ یہ کہ ایک مکتبۃ المدینہ کا ہمارا ایک مکتوبہ رسالہ ہے تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل. اگر اس طرح کے معاملات جس طرح آپ نے فرمایا کہ عالمگیری مسئلہ ہے تو اس میں تنگ دستی کے اسباب اور اس کا حل جب یہ رسالہ پڑھیں گے تو اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پہ ہم توجہ نہیں دیتے جو رزق میں بے برکتی کا سبب ہوتے ہیں. اگر ان کو پڑھ کے ان پہ توجہ دیں گے، ان سے بچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں سامنے آئیں گی. تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل، بہت سارے ایسے اسباب ہیں. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جیسے اب کھانا کھاتے ہیں ننگے سر کھانا کھانا، رات میں جھاڑو دینا تنگ دستی کا سبب ہے، اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. تو اس طرح اور بہت سارے اسباب اس رسالے میں بیان کیے گئے ہیں. اب ان چیزوں کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی، کرتے رہتے ہیں روزمرہ کے معاملات میں. تو بہرحال بچنا بھی چاہیے. جو وظائف روحانی علاج کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے بیان کیے گئے، ان روحانی علاج پر بھی عمل کیجیے، اور فرائض کی پابندی، اور جتنی تعداد وظیفے کی بیان کی گئی اتنی تعداد کے مطابق ہی یہ وظیفہ پڑھا جائے. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چلے میں زیادہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے زیادہ. باپا نے وہ مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ چابی کے جتنے دانے ہوتے ہیں تو لوگ اسی سے کھلے گا، اسی سے کھلتا ہے. اب چابی کے دندانے کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو تالا نہیں کھلے گا. تو اسی طرح جس مقصد کے لیے جو وظیفہ بھی پڑھا جائے تو اس کو جتنی اس کی تعداد بیان کی گئی ہے اتنی تعداد کے مطابق ہی وہ وظیفہ پڑھنا چاہیے. اپنی طرف سے کمی بیشی اس میں نہیں کرنا چاہیے. اور ہر ورد کے اول و آخر 3 بار 11 بار یا کم از کم 1 بار درود شریف بھی پڑھ لینا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اسی طرح کامران بھائی کی قول تھی بیرون ملک جانے کے حوالے سے انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے نا، تو ویزا نہیں مل رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں اور بار قرض تلے دبے ہوئے ہیں. تو آپ یہ فرما دیجیے ان کے لیے. اللہ عز و جل ان کی جو بھی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ عز و جل اپنی رحمت سے دور فرمائے. کامران علی بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، قدرتی طور سے آزمائش ہے. آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ پیش کر رہا ہوں. یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 بار جو روزانہ پڑھے اور وظیفہ پڑھنے کے دوران بات نہ کرے، انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا وہ پائے گا. تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل فرمائیں، اللہ عز و جل کی انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. اس کے علاوہ قرضے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا، قرضے کے لیے ایک وظیفہ ہے، ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو جو فجر کی فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل دولت مند ہوگا. تو امیر بننے کا آپ نے وظیفہ بتا دیا، بہت ساری دولت آ جائے گی پھر. تو یہ وظیفے ہیں، بہت آسان وظائف ہیں. تو انشاءاللہ اس کی پابندی بھی کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، قافلے میں سفر کریں، دعا کریں. اچھا، قرضہ اتارنے کا وظیفہ مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، بہت پیاری دعا ہے. اگر کوئی بار قرض تلے دبا ہو، اسباب نہیں بن پا رہے ہوں تو صدقے دل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں. وہ سماعت بھی فرما لیجئے، اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجئے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا قرضہ یہ اتر جائے گا انشاءاللہ. صدق کے دل کے ساتھ پڑھیں، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس روایت سے لگائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا قرضہ اتر جائے گا. کتنی پیاری یہ فضیلت ہے. پڑھ کے دیکھیں، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. صفحہ نمبر اس کا اگر بتانے مدنی پنصورے کا، صفحہ نمبر 245 پر، یہ 245 صفحہ نمبر 245 پر یہ قرضہ اتارنے کا وظیفہ لکھا ہوا ہے. اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو یا لکھ نہ پائے ہو تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما لیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق عمل کریں گے تو فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اکمل بھائی کی بھی قول تھی، یہ پہلے کہیں اور جگہ نوکری کر رہے ہیں، اب یہ سردار آباد میں نا، تو اب یہ کہیں اور جگہ نوکری کرنا چاہ رہے ہیں کاسمیٹک کا کام کرنے کے لیے. تو کیسا ہے؟ تو استخارہ کیا گیا تھا. استخارے میں کاسمیٹک کا کام کرنے میں نا منع کا اشارہ آ رہا ہے. تو صحیح ہے، یہ ہے کہ
یہ کاسمیٹک کے کام کی طرف ابھی نہ جائے بلکہ جو یعنی فی جاب کر الوقت رہے ہیں بہتری کا اشارہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا اکمل بھائی، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے کالز کی طرف پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ جو میرا گرم مزاج کا آدمی ہے وہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، میں تو کوئی ایسا کوئی عمل بتائیں کہ وہ میرے لیے بہتر ہو جائے یا اس سے میرے کو چھٹکارا ہو جائے. گرم مزاج کے آدمی ہیں، اب ان کے لیے معلوم کیا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہو جائیں. اب خود بھی تو کوشش کرے نا، ہو سکتا ہے اپنی طرف سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، اللہ بہتری کرے، ہو سکتا ہے آپ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. روحانی علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. نعمان مدنی میرا نام ہے جی، والدہ کا نام ہے صفیہ بیگم. میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں جی. میں نا میرے بھائی جانا چاہتے ہیں 2 ملکوں میں، یا سعودی عرب یا دبئی. توقیر ان کا نام ہے جی. آپ بتا دیں ان کے لیے کون سا ملک ٹھیک رہے گا؟ جی توقیر نام ہے، کہاں ان کے لیے جانا بہتر ہے؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میری والدہ ہمیشہ بیمار رہتی ہیں، میں ان کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں. میری والدہ کا نام غوث بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام امیر بی بی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے. خوب خدمت کیجیے اپنے والدہ کی، خوب خدمت کیجیے، خوب دعائیں لیجیے. انشاءاللہ عز و جل والدہ کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو آپ کے لیے بھی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. کوتاہی بالکل نہیں کیجیے گا. اور آپ کو ایک مدنی مشورہ دوں میں، اگر والدہ کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو اور کوئی شرعی مجبوری بھی نہ ہو تو مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں کیجیے. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت کرم ہوگا، آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرمائیے آپ. انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی تو اسی مدنی بہاریں ہیں، اسی مدنی بہاریں ہیں کہ کئی پرانے امراض جو اتنے عرصے سے ختم نہیں ہو پا رہے تھے، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کو استعمال کرنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل شفائیں نصیب ہوئیں. تو صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ استعمال کیجئے. بات ہوتی ہے دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین اعتقاد کی. جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، یقین جس کا زیادہ کامل ہوتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل کرتا ہے اور فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس نیت سے استعمال کرے تعویذات کے دیکھوں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو کیسے فائدہ حاصل ہو؟ شروع میں ہی اگر اعتقاد متزلزل ہو جائے اور ڈگمگانے لگ جائیں ہم، تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. مستقل مزاجی کے ساتھ، اب اچھی نیتوں کے ساتھ استعمال کیجئے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. تو استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. تو مزید کال چلا دیجیے. میرا نام سید ریاض علی ہے، میری والدہ کا نام بدر النساء ہے. میں یہاں پر ایک عارف خان ولیت جہانگیر خان ان کے ساتھ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں اے سی کا، تو میرے لیے یہ بہتر رہے گا یا نہیں؟ مجھے اس کے لیے استخارہ کے لیے معلوم کرنا تھا. انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں. درود پاک پڑھتے رہیے. آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کچھ روحانی علاج کے حوالے سے قول تھیں، تو ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، ان کی والدہ کافی بیمار رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دعا بھی فرما دیجئے اور کوئی روحانی علاج بیماری کے حوالے سے ان کی بیماریاں دور ہو جائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ اگر کسی مرض پر پڑھ کر دم کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل آرام ہوتا ہے. تو آپ بھی سورہ فاتحہ فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان پڑھ کر اپنی والدہ پہ دم کریں. انشاءاللہ عز و جل اس بیماری سے، جو بھی بیماری ہے، انشاءاللہ اس سے شفا حاصل. 40 مرتبہ فجر کے فرض اور سنت، کوئی ایسا اور آسان سا روحانی علاج کہ بآسانی یہ پڑھ کر دم کر لیں. اللہ آسانی فرمائے. جی
या मुमिनु, या मुमिनु अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम है, या मुमिनु जी। 115 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके भी वालदा को पिला सकते हैं इंशाअल्लाह, इसकी भी बरकत हासिल होगी। सुभान अल्लाह। और मज़ीद ये है कि आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता फरमा लीजिए। काट का एक मखसूस अमल किया जाता है, इतना ये मुजर्रब अमल है, आप बीमारियों की काट करवा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई मसला है, कोई परेशानी है, आपका कोई मसला हल नहीं हो पा रहा, कोई किसी काम में भी रुकावटें आ रही हैं, दीगर जो अमराज आजकल चल रहे हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसी तरह कोई दिल के अमराज में मुब्तला है, कोई हेपेटाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला है, कोई बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिस्मानी अमराज, इसी तरह कोई जिस्मानी दर्द में मुब्तला है, इस तरह के और भी जो मसाइल हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां, तो तमाम मसाइल की आप बिल्कुल काट करवा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल काट के अमल की बरकत से भी अल्लाह के हुक्म से शिफा हासिल होगी। और जो आपको वजीफ़ा बताया गया बीमारी से हिफाजत का, इसके मुताबिक अमल कीजिए। मगर एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। अच्छा, कुछ इस्तिखारे के हवाले से कॉल्स थी जी। हमारे नुमान भाई, नुमान मदनी नाम बताया था, इनकी कॉल थी। इनके कहते हैं कि भाई इनके 2 मुल्क इन्होंने बताएं कि दुबई और अरब शरीफ के लिए इन्होंने इस्तिखारे के लिए कहा था। तो इस्तिखारा किया गया है, इस्तिखारे में अरब शरीफ जाने में बेहतरी का इशारा आ रहा है। अरब शरीफ। सैयद रियाज अली नाम बताया था, रियाज अली का काम करना चाह रहे हैं किसी के साथ मिलकर। आरिफ खान के साथ इन्होंने कहा था कि मैं एसी का काम करना चाहता हूँ। तो इस्तिखारा किया गया है, इस्तिखारे में इनके लिए बेहतरी का इशारा आ रहा है। बेहतर है कि ये उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सैयद रियाज अली भाई, यहाँ मैं आपको एक मदनी मशवरा भी पेश कर दूँ। देखिए, इस्तिखारे में तो बेहतरी का इशारा है, बाकी आप ऐसा कीजिए कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से आप रब्ता फरमा लें। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता फरमा लीजिए और शरई हवाले से भी आप मालूमात ले लीजिए कि जो आप मिलकर काम करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में आप जो ये काम करेंगे, तो इसके कुछ एहतियातें हैं, कुछ शरई तकाज़े होते हैं, बल्कि काफ़ी तकाज़े होते हैं। तो आप शरई रहनुमाई ले लीजिए। तो जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से शरई रहनुमाई मिले आपको, उसके मुताबिक आप बिल्कुल काम कीजिए। इस्तिखारे में भी बेहतरी का इशारा आ रहा है। बाकी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से ज़रूर आप रुजू फरमा लीजिएगा। मगर एक बात याद रखिएगा, बिलखुसूस वही इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अपनी परेशानियों के हल के लिए, अपने मसाइल से नजात के लिए हमारे इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात में भी ज़रूर शिरकत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात को दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा होता है। इन सुन्नत भरे इज्तिमात में शिरकत कीजिए। इज्तिमा के इख्तिताम पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, काट का मखसूस अमल भी किया जाता है। तो इज्तिमा में शिरकत करके आप तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमर राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, कर्जदारों को बाहर कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंगदस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक सालिह आफियत के साथ औलाद अता फरमा। या रहमर राहिमीन, जिन इस्लामी भाइयों ने हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन ने अपने मसाइल बयान किए, कोई कर्जे में मुब्तला है, कोई हेपेटाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला है, किसी को शुगर है, तो कोई ब्लड कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है, अस्पतालों में दाखिल हैं, बिस्तरों पर बीमार पड़े हैं। या रहमर राहिमीन, तमाम बीमारों को अपने करम से शिफा अता फरमा। जितने मुसलमान बीमार हैं सबको सेहत याबी अता फरमा। या रहमर राहिमीन, हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला अता फरमा। आमीन 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 बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।